سنو راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون؟ یہ سرزمین مکہ ہے اور اللہ اکبر ایک صفوان بن امیہ ہے اور ایک عمیر ابن وہب ہے۔ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عمیر ابن وہب کہتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب عتبہ مر گیا، جنگ بدر کے اندر شیبہ اور ابو جہل مر گئے، تو عمیر ابن وہب کہتا ہے اب ان کے بعد ہماری بھی زندگی کیا ہے، ہم بھی ان کے بعد جئیں تو کیا جئیں۔ یہ کفار دو مکہ مکرمہ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اب ان کے بعد زندگی جئیں تو کیا جئیں۔ اگر مجھ پر، عمیر ابن وہب کہتا ہے، توجہ یہ حدیث پاک سنو، عمیر ابن وہب کہتا ہے ہاں اگر مجھ پر میرے اوپر کچھ قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال کا کفالت کا مجھ پر خوف نہ ہوتا تو میرا بچہ، میرا لڑکا ان کی قید میں ہے، میں مدینے جا کر اور آقا کا نام لے کر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں ان کو قتل کر دیتا، کہو معاذ اللہ۔ اب یہ ارادہ جب صفوان ابن امیہ کا لڑکا صفوان دیکھتا ہے تو موقع کو غنیمت جانتا ہے، فوراً کہتا ہے عمیر ابن وہب سے کہ اے عمیر تیرا قرض میں ادا کروں گا اور تیرے بعد تیرے بچوں کی کفالت میں کروں گا، یہ زہر آلود تلوار لے اور اپنے ارادے کی تکمیل کر لے، یہ لے اور اپنے ارادے کی تکمیل کر لے۔ اب جب یہ کہتا ہے صفوان ابن امیہ تو عمیر ابن وہب وہ تلوار لیتا ہے، کہتا بہت بہتر، میرا قرض تو ادا کر دینا اور میرے بعد میرے بچوں کی کفالت تو کر دینا، میں چلتا ہوں مدینے اور اپنے ارادے کی تکمیل کر کے آتا ہوں۔ اب وہ زہر آلود تلوار گلے میں ڈالتا ہے اور چل دیتا ہے مدینے طیبہ۔ اب جب مدینے طیبہ پہنچتا، توجہ ذہن حاضر رکھنا، اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے پاس اپنے گھوڑے کو اور اپنے اونٹ کو وہاں پر باندھنے لگتا ہے، حسن اتفاق یہ کہ دروازہ مسجد نبوی پر حضرت فاروق اعظم مع صحابہ کرام کی جماعت لیے بیٹھے تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتفاق سے ذکر ہی بدر کا چل رہا ہے، راوی بیان کرتے ذکر بدر کا چل رہا ہے، حضرت فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے بدر کے اندر دعا کیا فرمائی؟ تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے کہا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل وہیں مرا۔ تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے کہا عتبہ یہاں مرے گا، عتبہ وہیں مرا۔ تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے کہا شیبہ یہاں مرے گا، شیبہ وہیں مرا۔ تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے جو فرمایا تھا بالشت برابر بھی کوئی اپنی جگہ سے الگ نہ مرا، وہیں مرا جہاں میرے آقا نے کہا تھا، جہاں میرے آقا نے ایک دن پہلے فرمایا تھا۔ یہ گفتگو فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ دیکھا سامنے، اتنے میں فاروق اعظم کی نظر پڑی، کیا بات، عمیر ابن وہب گلے میں تلوار ہے اور وہ اپنا اونٹ بٹھا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب جملے سنو، حدیث پاک سنو، فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم جماعت صحابہ کے سامنے جو میں بیان کرنے لگا اس مختصر سے وقت میں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں فاروق اعظم حاذل قلب عدو اللہ ما جاء الا لشر، یہ کتا رب کا دشمن ہے۔ لا لا لا، کیا بات، واہ حاذل قلب عدو اللہ، بولے سختی بہت کرتے ہیں، شدت بہت کرتے ہیں، میں نے کہا یہ ہے ترجمان نبی، یہ ہے ترجمان واہ نبی۔ واہ واہ واہ، بولے فلاں کے ترجمان، فلاں کے ترجمان، یہ رسول اللہ کے ترجمان ہے۔ کیا بات، واہ اور واہ، رسول اللہ کے ترجمان کا انداز دیکھو، فرماتے غازل قلب، یہ کتا عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے، ما جاء الا لشر، یہ ضرور کسی شر کے لیے آیا ہے۔ اور فرماتے غاز الذی حرش بینا، یہ وہی ہے جس نے ہمارے درمیان جنگ بھڑکائی تھی۔ اب سنو، یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ کے درمیان کہا، مسجد نبوی کے باہر کہا۔ اب سنو، یہ فرما کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں
اور سنو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ھذا عمیر بن وہب قد دخل المسجد معه الصلاة وهو الفاجر الغادر یا رسول اللہ لا تأمنه یا رسول اللہ یہ جو عمیر ابن وہب آ رہا ہے یہ اللہ اکبر یہ فاجر بھی ہے اور یہ غدار بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں صحابہ کی جماعت میں کیا فاروق اعظم کے تیور آزل قلب و عدو اللہ، یہ کتا رب کا دشمن ہے. اور آقا کے سامنے کیا فرماتے ہیں یہ عمیر ابن وہب قد دخل المسجد معه الصلاة اسلحے کے ساتھ، ہاں تلوار کے ساتھ حضور مسجد میں جو داخل ہو رہا ہے یہ فاجر بھی ہے اور غدار بھی ہے. آقا اسے امن مت دیجئے گا. آقا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے فاروق اسے ہمارے پاس لے کر تو آؤ، اے فاروق اسے ہمارے پاس لے کر تو آؤ. راوی بیان کرتے ہیں اب فاروق اعظم دروازہ مسجد نبوی پر پہنچ کر اور وہ جو تلوار اس کے گلے میں تھی وہی تلوار پکڑ کر اسی تلوار کا پھندا بنا کر کھینچتے ہوئے بارگاہ رسول اللہ میں لا کھڑا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا میاں دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ہاں یہ ہے ترجمان نبی، یہ ہے ہم زبان نبی، یہ ہے جانے شان عدالت، یہ ہے فاروق اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں تلوار پکڑ کر وہی پھندا جو گلے میں تھا لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں عمر چھوڑ دو، میں جانتا ہوں، ذرا زور سے عمر چھوڑ دو میں جانتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے چھوڑ تو دیا لیکن آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. اب دیکھ رہے ہیں آقا کا حکم چھوڑ دیا، کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. اب وہ سلام کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قد اکرمنا اللہ عز وجل ان تحیتک وجعلنا تحیت السلام وہی تحیت اہل الجنہ. اے عمیر ہمیں ہمارے رب نے وہ جنتیوں کا سلام دے دیا ہے، ہمیں تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بولے وہابی سے سلام کرے کہ نہ کرے، بولے دیوبندی سے سلام کرے کہ نہ کرے، بولے غدار رسول سے سلام کرے کہ نہ کرے. میں نے کہا یہ ہے رسول اللہ اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کافر کا سلام نہیں چاہیے. واہ 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 ماشاء اللہ. یہ گئے آقا کا طریقہ اور یہ گئے مسلک اعلیٰ حضرت. نہیں چاہیے سلام ہمارے لیے، ہاں اہل سنت کا سلام کافی ہے. ہمارے لیے سنیوں کا سلام ہمیں نہیں چاہیے. کلیئر، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. آقا فرماتے ہیں اے عمیر ابن وہب تو کیا سلام بھیجتا ہے، ہمیں تیرا سلام نہیں چاہیے. اور یہی تیور تو ہم حشمتیوں کو ملے ہیں بارگاہ اعلیٰ حضرت. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ. ہمیں نہیں چاہیے کسی کا سلام، نہ ہم سلام کرتے ہیں ایسوں کو اور نہ سلام اپنے اوپر آنے ہی دیتے ہیں ایسوں کو. اب آقا فرماتے ہیں اے عمیر ہمیں ہمارے رب نے جو سلام دیا ہے وہ جنتیوں کا سلام ہے. توجہ توجہ ذہن حاضر رکھنا. اب اس کے بعد وہ کھڑا ہوا. آقا نے کہا اے عمیر یہ بتا آیا کائے کے لیے ہے؟ کہتا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، وہ قید ہے، میں اپنے بیٹے کی رہائی ہی کے لیے آیا ہوں اور کائے کے لیے آؤں گا. آقا فرماتے ہیں اے عمیر توجہ، آقا فرماتے ہیں اے عمیر اگر بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہے تو یہ گلے میں تلوار کائے کی ہے؟ پھر یہ تلوار کائے کی ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس تلوار کا برا ہو، اس نے ہمیں فائدہ ہی کیا دیا، بدر میں ہم مارے گئے ہیں. ہاں اس تلوار کا برا اس نے فائدہ ہی کیا دیا. تو آقا فرماتے ہیں اے عمیر وجہ بتا آیا کائے کے لیے ہے؟ تو کہتا کہ نہیں میں تو اسی لیے آیا ہوں. آقا تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں اے عمیر بتا کس لیے آیا ہے؟ تو پھر کہتا ہے کہ میں اسی لیے آیا ہوں. اب سنو تیسری مرتبہ کے بعد آقا فرماتے ہیں اے عمیر فما شرطتا لصفوان ابن امیہ الجمحی فی الحجر، یہ بتا کہ مکہ میں بند کمرے میں صفوان ابن امیہ سے کیا شرط لگا کے آیا ہے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بند کمرے میں
صفوان ابن امیہ اس سے کیا شرط لگا کے آیا ہے؟ ہاں بولے حضور غیب نہیں جانتے معاذ اللہ. یہ کون بولے؟ یہ دیوبند والے بولے. یہ کون بولے؟ یہ نجدی بولے. اور آقا وہ بات بھی بتا دے جو بند کمرے میں مکہ میں ہوئی ہو. یہ علم غیب نہیں تو اور علم غیب کس چڑیا کا نام ہے؟ علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن سنو میں جو بیان کرنے لگا ہوں وہ ابھی اور بات آگے آ رہی ہے. اب سنو آقا بیان کرتے ہیں اے صفوان ابن امیہ یہ بتا فما شرط اے عمیر ابن وہب یہ بتا فما شرط لصفوان ابن امیہ الجمحی فی الحجر بند کمرے میں تو نے صفوان ابن امیہ جمحی کے ساتھ کیا شرط لگائی ہے؟ کیا معاہدہ کیا ہے؟ اب وہ گھبرا تو گیا تھا اب تک بہت کچھ اس کے اللہ اکبر ہوش و حواس باختہ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی سنبھال کر اپنے ہوش و حواس کو دوبارہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں کیا شرط لگا کے آیا آپ بتائیں. تو آقا فرماتے ہیں سون تحملت لہو بے قتلی علی ان یعبل بینک ویقضی بینک واللہ حامل بینک وبین ذالک. آقا فرماتے ہیں اے عمیر تو یہ کہہ کے آیا ہے کہ تیرا قرض وہ صفوان ادا کرے گا, تو یہ کہہ کے آیا ہے کہ تیری اہل و عیال کی کفالت وہ صفوان کرے گا, اس کے بدلے میں تو مجھے قتل کرے گا. لیکن اے عمیر تجھے کیا خبر ہے مجھے میرے رب نے علم غیب عطا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خاندان مظہر اعلی حضرت. واہ واہ. اے عمیر تجھے کیا پتا کہ میرے رب نے مجھے علم غیب عطا کیا ہے؟ تو جو سوچتا ہے وہ بھی مجھے خبر ہے اور جو تو بند کمرے میں کر کے آیا ہے وہ بھی مجھے خبر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان آقازادوں کے اللہ اکبر ان آقاؤں کی موجودگی کے اندر بابا بدر عالم کے عرص پاک کے اندر اور مظہر اعلیٰ حضرت کے عرص پاک کے اندر آپ کو پاور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, وہ جو طریقہ شیر سنت نے دیا ہے, وہ جو راستہ ان اللہ والوں نے بتایا ہے وہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. وہی راستہ ہے جو صحابہ کا ہے, وہی راستہ ہے جو تابعین کا ہے, وہی راستہ ہے جو تبع تابعین کا ہے, وہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے, وہی راستہ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا. اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اب سنو بات پوری نہیں ہوئی ابھی. اب تک وہ مکمل سمجھ چکا تھا کہ حق کون ہے اور باطل کیا ہے. آقا کے قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہنے لگے کہ ذرا آقا کلمہ تو پڑھا دیجئے. واہ 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 واہ. توجہ. کافر علم غیب ہی کو دیکھ کر ایمان لائے. کافر علم غیب ہی کو دیکھ کر ایمان لائے اور یہ ایمان کا دعویٰ کر کر علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں پڑھو کلمہ. وہ کلمہ پڑھتا ہے, آقا کلمہ پڑھاتے ہیں اور کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ اکبر. اب سنو اب تو وہ صحابی رسول ہو گئے تھے نا, اب تو وہ حضرت عمیر ابن وہب ہو چکے تھے نا, صحابی رسول ہو چکے تھے, صحابی رسول بن چکے تھے. آقا فرماتے ہیں اب کلمہ تم نے پڑھ لیا, اب سنو صحابی رسول کی زمانی فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَفْوَانَ فِي الْحُجْرِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرَهُ ثُمَّ أَخْبَرَكَ اللَّهُ بِهِ وَآمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَاقَنِي فِي هَذَا الْمَقَامِ. حضرت عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ آقا یہ بات جو آپ نے بیان کر دی مدینے میں یہ بند کمرے میں صفوان ابن امیہ سے ہوئی تھی, اس کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. اے آقا میں ماننے لگا کہ رب نے آپ کو علم غیب عطا کیا. میں آج مان گیا کہ علم غیب آپ کے پاس ہے, جو کوئی نہیں جانتا وہ آقا آپ جانتے ہیں.
अकीदा सरकार शेर सुन्नत ने दिया और यही अकीदा सच्चा है। हाँ, बात याद रखो, मैं जो बयान करने लगा अभी वो बात आई भी नहीं है, वो बात अभी और आगे है। वो अभी मेन बात जो मैं बयान करने लगा इस हदीस पाक की रोशनी के अंदर, वो मेन बात अभी आगे है। तवज्जो, ज़हन हाजिर रखना। आका के पास आए, आने के बाद अभी आपने पूरा वाक़या सुना, हदीस पाक की रोशनी में सुना। ये आए, आने के बाद गले में तलवार थी। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला तलवार खींचते हुए आका की बारगाह में लाए और उस वक़्त हज़रत फारूक आज़म ने क्या फरमाया था? बाहर फरमाया था, हाज़ल कल्ब अदुव्वुल्लाह, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन है। और आका के सामने बताया था, फरमाया था, ये फाजिर भी है आका, गद्दार भी है। अभी तक फारूक आज़म ने कुत्ता कहा था, अभी तक फारूक आज़म ने क्या कहा था? गद्दार कहा था। अभी तक फारूक आज़म ने फाजिर कहा था। अभी फारूक आज़म अभी और भी बोलने वाले हैं। तर्जमाने नबी अभी और कुछ तर्जुमानी करने वाला है। हम जुबाने नबी अभी और कुछ बोलने वाले हैं। अब सुनो, फारूक आज़म आगे फरमाते हैं, ऐ सफ़े उमैर, जब तुम के ईमान ले आए तो सुनो, लखिंजीरुन काना अहब्बु इलैया मिन्हु हिना इत्तला वला हुवल यौम अहब्बु इलैया मिन बाज़े बनियिन। ऐ उमैर, जिस वक़्त तू यहाँ पर आया था और ईमान न लाया था, मेरे नज़दीक तू सूअर से ज़्यादा बदतर था। ऐ उमैर, जिस वक़्त तू ईमान नहीं लाया था, लखिंजीरुन काना अहब्बु इलैया, फारूक आज़म कहे अगर कोई गद्दारे रसूल हो तो वो सूअर से ज्यादा बदतर है। और फारूक आज़म बोल कहाँ रहे हैं? रसूलुल्लाह के सामने बोल रहे हैं, मस्जिद नबवी में बोल रहे हैं। फारूक आज़म, पता क्या चला? गद्दारे रसूल सूअर से ज्यादा बदतर है, ये तो तर्जमाने नबी बोल रहे हैं। अच्छा, अब बात समझ में आई हाशिम साहब, सुल्तान भाई, अब बात समझ में आई कि फतावा रज़विया शरीफ में जो आला हजरत ने कहा था कि वहाबियों के साथ खाना ऐसा है जैसे बिअैनिही मिस्ले सूअर। आला हजरत ने घर की बात नहीं कही थी, आला हजरत ने तर्जुमाने नबी की तर्जुमानी करी थी। जोर से बोलो। आला हजरत ने कोई अपने घर की बात नहीं कही थी, आला हजरत ने जो ये कहा कि वहाबियों के साथ खाना बिअैनिही मिस्ले सूअर के गए, ये बात तो तर्जमाने नबी 1400 साल पहले कह गए हैं। मियां, एक बात हम जानते हैं जो आला हजरत ने बताई, वो यही है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत की, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। और आला हजरत की ये बात कि जो आका आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा, गद्दारे रसूल वो हमारा हो नहीं सकता।